أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وجاحدي مناقبهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى أبد الآبدين. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عافیت عنایت فرمائے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری گناہوں کی مغفرت فرمائے اور ہماری اموات کے گناہوں کی بہت مغفرت فرمائے اور ہمارے اولاد کے گناہوں کی مغفرت فرمائے اور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت ابرار علیہم الصلاۃ والسلام کی شفاعت اور پناہ دنیا و آخرت میں ہمارے اموات کے نصیب اور ہمارے نصیب اور ہمارے اولاد کے نصیب فرمائے اور ہمیں تھا روز قیامت اہل بیت ابرار علیہم الصلاۃ والسلام کے صدیق انصار اور مخلص شیعوں میں شامل فرمائے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا محمود بحق محمد ویا عالی بحق علی ویا فاطر السماوات والارضین بحق فاطمة الزہراء ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الإحسان بحق الحسين نسألك ونقسمك صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ناظرین محترم، حضرت امام حسین سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کے شہادت کے متعلق جو تفسیر رائج ہوا ہے موجودہ دور میں اور جو تعویل ابھی مروج ہے السنہ پر، منابر پر اور مقالات میں اور کتابوں میں کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے ظلم کے خلاف قیام کیا ہے، انقلاب کیا ہے، خروج کی ہے، بغاوت کی ہے اور اس راستے میں وہ شہید ہو گئے ہیں. کیا یہ کہانی صحیح ہے؟ یہ تعبیر درست ہے یا یہ درست نہیں ہے؟ تو عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین، جب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے کلمات میں ہم جاتے ہیں، ان کے اپنے مقاصد کے انہوں نے اپنے مقاصد کو کس طرح بیان کیا ہے اور ان کے معاصرین نے ان کے مقاصد کو کس طرح بیان کیا ہے، اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے احادیث میں تو اس بات کا کوئی شاہد نہیں ملتا، اس بات کی کوئی دلیل نہیں ملتی. ایک شخص جب جہاد کے لیے نکلتا ہے تو جہاد کے لیے اور قتال کے لیے نکلنے کے لیے اور ایک حکومت کو کا تختہ الٹنے کے لیے وہاں پر آپ کو اس کے لیے الفاظ ہوتے ہیں، اس کے لیے کلمات ہوتے ہیں، اس کے لیے خطبے ہوتے ہیں جو اپنے اصحاب کو، اپنے یاروں کو یا عام عوام کو قتال کے لیے، جہاد کے لیے ترغیب دیا جاتا ہے اور سامنے والے کے مطالب اور مظالم بیان کیے جاتے ہیں اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کا تختہ الٹنا اور ان کو برطرف کرنا اور ان کو جہنم واصل کرنا کتنا ضروری ہے اور اسلام کے لیے کتنا اہم ہے. جیسے امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے خطبے ہیں، جیسے وہ جنگ صفین کی طرف نکل گئے ہیں یا جنگ جمل کی طرف نکل گئے ہیں یا نہروان سے قتال سے پہلے انہوں نے، خوارج سے قتال سے پہلے انہوں نے جو خطبے بیان کیے ہیں، تو حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے کلمات اور سیرے میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی. اور اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے کلمات میں ان کے کہ امام حسین علیہ السلام کیوں شہید ہوئے ہیں، ایسے تعبیر تفسیر ہمیں نہیں ملتا جو آج کل علماء اور خطباء کے لسان میں بڑا رائج ہے. اور پھر میرے محترم ناظرین، حضرت امام سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت اور ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی معرفت کا ایک بہت بڑا باب، بہت بڑا دروازہ، بہت بے کرام فصل بلکہ بے کرام سمندر اور بحر ان کے زیارات پاک ہیں
کہ ان کلمات کو اہل بیت طاہرین علیہم السلام نے اپنے شیعوں کو سکھایا ہے کہ ان کلام کے ساتھ تم امام حسین علیہ السلام سے خطاب کرو اور بقیہ ائمہ اطہار علیہم السلام سے ان کلمات کے ساتھ تم خطاب کرو، اور یہ کلمات ائمہ ابرار علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیم ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شان و منزلت کیا ہے اور وہ کیسے شہید ہوئے۔ تو یہاں پر بھی یہ نہیں ملتا ہمیں ایسے بات ان کلمات میں، اور کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاد کا آغاز کیا ہے، قتال کا آغاز کیا ہے اور بغاوت کی ہے، اور بنی امیہ کے تختے کو الٹنے کی انہوں نے کوشش فرمائی ہے۔ تو یہ ایک تفسیر ہے جو بعد میں رائج ہوئی ہے اور بعد میں اس کو مقبولیت ہوئی ہے، اور اس میں جماعت عمریہ کے علماء کا بڑا کردار ہے کہ ان کے نزدیک، جماعت عمریہ کے نزدیک، ابو بکر کی خلافت صحیح ہے، عمر کی خلافت صحیح ہے، عثمان کی خلافت صحیح ہے، معاویہ بھی ٹھیک ہے، معاویہ بھی خال ہے، ان کی ماموں صاحب ہیں، بس یزید کی خلافت میں کچھ گڑبڑ ہے، کیونکہ یزید نے کعبہ جلایا ہے، یزید نے حرم ہے، وہ اس لیے نہیں کہ یزید نے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں کیا، نہیں، اس لیے کہ اس نے کعبہ جلایا، اس لیے کہ اس نے واقع حرم میں مہاجرین انصار کی بیٹیوں کے ساتھ جنائب الزبر کیا، ریپ کیا، اور مدینہ منورہ میں خون کی ندیاں بہائی ہیں، اور مکہ مکرمہ میں بہت سارے لوگوں کا قتل عام کیا ہے، اس لیے وہ یزید کو نہیں مانتے۔ یزید کی بہت سارے جماعت عمریہ کے علماء ہیں جو یزید کو لعنت کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ان کے ظلم کے خلاف بہت سارے لوگ اٹھ پڑے، ٹھیک ہے نا، مدینہ والے واقع حرہ میں، عبداللہ ابن زبیر مکے میں، اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام بھی کوفے میں، عراق میں انہوں نے قیام کیا ہے، اور اس لیے شہادت ہوئی ہے، اور شیعہ علماء نے اس بات کو قبول کی ہے، کیونکہ اکثر ہمارے شیعہ علماء مقلد ہیں جماعت عمریہ کے۔ ہمارا جو پورا فقہ ہے، اگر آپ ایمانداری سے دیکھیں، جس کو شیعہ فقہ کہا جاتا ہے، یہ اس کا اہل بیت علیہ السلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ ایک کاپی ہے، ایک پلیجرزم ہے، ایک نقل ہے جماعت عمریہ کے فقہ کا، اور ان کے فقہ پر ایک حاشیہ ہے، جیسے خود کہتے ہیں، ہم نے بارہا سنا مراجع سے کہ ہمارا فقہ جو ہے ایک حاشیہ ہے جماعت عمریہ اہل سنت کی فقہ پر، اور جس طرح یہ انہوں نے اپنے علم اصول ان سے لیا، جس طرح انہوں نے فلسفہ، کلام، تصوف، عرفان، یہ انہوں لوگوں سے لیا ہے۔ تو یہ ایک، اور اس لیے کہ ہمارے علماء اہل بیت علیہ السلام کے آثار نہیں پڑھتے، ان کے احادیث کو انہوں نے ترک کیا ہے، تو یہ بہت ساری باتیں رائج ہیں۔ اچھا، اگر میں آپ سے بہت معذرت کے ساتھ آپ سے التماس کرتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس موضوع پر جو میرے پچھلے لیکچرز ہیں، اگر آپ نے نہیں دیکھے اس کو غور سے سنیں، کیونکہ یہ موضوع آپ کے لیے ورجن ہے، آپ کے لیے نیا ہے، آپ کے لیے ایک نیا چیپٹر ہے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کے متعلق، کہ وہ کیسے شہید ہوئے۔ تو اگر آپ نے پچھلے حلقات نہیں دیکھے ہیں تو میں ان باتوں کو دہرا نہیں سکتا، کیونکہ وہاں پہ بہت بات ہوئی ہے وہاں پر، تو آپ پلیز ان حلقات کو دیکھ لیجئے۔ تو ہماری بات یہاں تک آپ پہنچی میرے محترم ناظرین کہ امام حسین علیہ السلام مدینے سے مکے گئے۔ مدینے سے وہ مکے اس لیے گئے، انہوں کے اپنے الفاظ ہیں بار بار کہ میں مکے اس لیے جا رہا ہوں کہ یہاں پہ مدینے میں مجھے امن نہیں ہے، مجھے قتل کیا جائے گا، اور اگر مکے میں مجھے امن ملا تو میں وہیں پہ رہائش اختیار کروں گا، اور میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کروں گا، اور میں اپنے والد اور اپنے جد کی سیرے پہ چلوں گا۔ یہ قیام نہیں ہے، دیکھیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر خروج نہیں ہے، انقلاب نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ساری زندگی امر بالمعروف نہی عن المنکر میں گزری ہے۔ جہاد ایک اور مقولہ ہے، جہاد ایک اور چیز ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر ایک اور باب ہے۔ اور میں اپنے بابا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے سیرت پہ چلوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلوں گا۔ تو یہ باتیں انقلاب نہیں ہے، کیونکہ سب ائمہ علیہم السلام امیر المؤمنین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلیں۔ اور پھر انہوں نے کہا اس کے بعد کہ اگر میری بات کو کوئی نہ مانے تو میں صبر کروں گا، اگر میری دعوت کو، میری امر بالمعروف نہی عن المنکر کو کوئی نہ مانے، قبول نہ کرے تو میں صبر کروں گا۔ بہرحال وہ پہلی باتیں آپ جو ہے نا میرے پچھلے پروگرامز میں دیکھیں۔ اب وہ مکے میں آ گئے ہیں۔ یہاں پر میرے محترم ناظرین میں آپ کو ایک اوور ویو دکھاتا ہوں، ایک دور سے منظر دکھاتا ہوں، ذرا دور ہو جاتے ہیں صرف مکے کے، اور دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کس ماحول میں رہتے تھے،
کس محیط میں رہتے تھے، کس جامعے کس معاشرے میں رہتے تھے، حالات ان کے کیسے تھے۔ محترم ناظرین، امام حسین سید الشہداء علیہ السلام بنی امیہ کی حکومت میں رہتے تھے۔ معاویہ کی حکومت میں ان کی عمر گزری ہے 40 سے، ان کے وہ بابا کی شہادت سے لے کر ان کی شہادت تک کس کی حکومت رہی ہے؟ معاویہ کی حکومت رہی ہے۔ ان کے شہادت سے کچھ تین مہینہ پہلے یزید کی حکومت بنی، اس سے پہلے وہ معاویہ کی حکومت میں رہتے تھے۔ بنو امیہ، محترم ناظرین، بنو امیہ کی اگر آپ تاریخ دیکھیں کہ بنو امیہ نے امام حسین علیہ السلام کو کیوں شہید کیا، امام حسین علیہ السلام کیوں فرماتے ہیں کہ یہ مجھے قتل کریں گے ہر صورت میں، اگر میں ایک جانور کے سوراخ میں بھی جاؤں، اگر میں پتھر کے دل میں بھی چلا جاؤں، وہاں سے مجھے نکال کر یہ مجھے قتل کر دیں گے، یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ اور یہ امام حسین علیہ السلام کے جملے کہ بنی امیہ کو ان کا ملک گوارا نہیں ہوگا، ان کا بادشاہی، ان کی سلطنت ان کو گوارا نہیں ہوگا، ان کو مزہ نہیں آئے گا جب تک یہ مجھے شہید نہ کریں، یہ جملے کیوں فرماتے ہیں؟ محترم ناظرین، تاریخ بنی امیہ ایک بہت ہی ظلمانی تاریخ ہے، اس خاندان کا تاریخ، اور ایک بہت ہی تاریک تاریخ ہے، اور کفر سے، الحاد سے، زندقہ سے بری تاریخ ہے۔ اب اگر ہم اس کی تفصیل میں جائیں بنی امیہ کا، اسلام سے پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، ہم موضوع سے نکل جائیں گے، لیکن اب اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا بنی ہاشم سے ایک تاریخی، اسلام سے پہلے ایک دشمنی تھا، جیسے قابیل اور حابیل کی دشمنی تھی، کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اس نے کس لیے قتل کیا؟ حسادت کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب ہاشم علیہ السلام کو بہت پیارے خصال سے نوازا تھا۔ جناب ہاشم سخی تھے، شجاع تھے، جواد تھے، مہمان نواز تھے، اور پاک سیرت تھے۔ اس کے مقابلے میں امیہ حرام زادہ تھا، یعنی وہ اپنے باپ کا، وہ تو غلام تھا، اسیر تھا، داعی تھا وہ، اور زناکار تھا، اور زنا کی وجہ سے بنی زہرہ میں اس کو مارا بھی گیا تھا۔ اور اللہ آپ کا بھلا کرے کہ یہ وہ بھی تھا، کیا کہتے ہیں اس کو، بہت ہی خسیس آدمی اس جناب ہاشم کے مقابلے میں۔ جناب ہاشم اس زمانے میں مکہ میں جتنے حاجی آتے تھے ان سب کو وہ کھانا کھلاتے تھے، جناب ہاشم، اسی لیے ان کو ہاشم کہا گیا ہے، کہ وہ ہاشم، حشمہ بولتے ہیں توڑنے کو، کہ وہ بڑے بڑے دیگ لگاتے تھے، لنگر لگاتے تھے دیگوں کے، وہاں پہ کھانے پکتے تھے مکہ مکرمہ میں حج کے موسم میں، اور وہ ہڈی اپنے ہاتھ سے توڑتے تھے اس میں دیگوں میں، تو ہاشم اس لیے کہا گیا۔ اور وہ مکے والوں کو رغبت دیتے تھے کہ حجاج کی خدمت کیا جائے، یہ بیت اللہ کے مہمان ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں امیہ بہت ہی خسیس اور ظالم اور ہوا پرست شخص تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جناب ہاشم کو بہترین بیٹوں سے نوازا، اور ہاشم کے جو فرزند تھے اکثر نیک تھے، اچھے لوگ تھے، پر اسی خاندان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اس کے مقابلے میں بنی امیہ میں سب بت پرست، بلکہ یہاں تک کہ ابو سفیان کے متعلق کہا گیا کہ وہ بت پرست بھی نہیں تھا، وہ بالکل زندیق تھا۔ یعنی جو لوگ بت پرست ہیں ان کا ایک دین تھا نا، کہ وہ بتوں کو چھوٹا خدا مانتے ہیں، اور ایک اللہ بڑا جو اللہ ہے، جو سب خداؤں کا خدا، اس کو بھی مانتے تھے۔ لیکن ابو سفیان خود کیا تھا؟ ایک زندیق تھا، اس کا کوئی دین ہی نہیں تھا، ملحد تھا۔ اور پھر جب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا ہے، تو سب سے زیادہ دشمنی قریش نے کی ہے، یعنی ان کے اپنے قبیلے نے، اور قریش میں سب سے زیادہ کس نے دشمنی کی؟ بنی امیہ نے کی ہے۔ اس لیے نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے تھے، یا ان کا میسج، ان کا جو پیغام، ان کے جو ٹیچنگز ہیں، ان میں کوئی خلل ہے، کوئی خرابی ہے، کوئی ضعف ہے، کوئی کمزوریاں نہیں۔ اس لیے سب حسادت کی وجہ سے، سب حسادت کی وجہ سے، اس لیے کہ یہ ایک دوسرے خاندان کا ہے۔ اللہ نے ان کو اتنا پیارا کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی فصاحت بلاغت کیوں دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے معجزات کیوں دیے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں ایسا ذلیل کیا کہ ہمارا دین اتنا باطل ہے کہ ہمارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں، کوئی سامنے ہی ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے ہم؟ وہ کہتے ہیں آپ کے بت خدا ہی نہیں ہے، مچھر بھی اپنے آپ سے نہیں اڑا سکتے۔ تو ان باتوں کی وجہ سے، سب جاہلانہ باتوں کی وجہ سے، شیطان پرستی کی وجہ سے،
اور ہوا پرستی کی وجہ سے انہوں نے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی، اور انہوں نے جو سخت دشمنی کی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، میرے محترم ناظرین، بالخصوص بنی امیہ نے، ابو سفیان نے، اور عقبہ ابن ابی معیط نے، یہ سب بنی امیہ کے بڑے بڑے بزرگ تھے، عتبہ ابن ابی معیط نے، ان لوگوں نے جو دشمنی کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور اس زمانے میں معاویہ ایک نوجوان لڑکا تھا، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے اس کی عمر 10 11 12 13 سال اس طرح کا لڑکا ہے وہ. تو اس زمانے میں انہوں نے جو دشمنی کی ہے اور جو ستایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتے تھے، ان کے راستے میں آ کر گندے چیزیں. یہ عقبہ ابن ابی معیط بنی امیہ کا ایک بڑا سردار تھا، اور یہ کیا کرتا تھا کہ وہ جانوروں کے جو نجس حصے ہوتے ہیں ان کو آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ان کی اجڑی ہوتی ہے جو بہت ہی بدبودار ہوتی ہے اونٹ کی، اس کو آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچاتا تھا، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سجدے کی حالت میں ہوتے تھے ان پہ گندگی آ کے پھینکتے تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچوں کو کہتے تھے کہ ان کو تم تنگ کرو، پتھر مارتے تھے، یہ جہاں جاتے تھے ان کے پیچھے بچے لگ جاتے تھے. اور اس زمانے میں ضرور معاویہ بھی ان میں شامل ہوا ہوگا، کیونکہ معاویہ کا جو خاندان ہے یہ سب سے شدید ترین خاندان ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی میں. اور میں یہ نہیں کہتا، ان کے اپنے کتب میں یہ بھرا پڑا ہے، میں اس کی تاریخ میں تفصیل سے نہیں جاتا کہ یہ کیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پتھراؤ کرتے تھے اور ستاتے تھے. تو بہرحال، اور جو مسلمان ہوتا تھا ان کو مارتے تھے، ان کے غلام کنیز وغیرہ اگر کوئی مسلمان ہوتا تھا تو اس کو یہ مارتے تھے، یہاں تک کہ قتل کرتے تھے. اور پھر ان لوگوں نے آپس میں عہد کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں گے. تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعب میں، شہر سے نکال کر پہاڑی میں وہاں پر رہنے لگے. پھر انہوں نے آپس میں عہد کیا قریش نے کہ ہم بنی ہاشم کو کوئی ان کے ساتھ خرید و فروخت نہیں کریں گے، کھانا نہیں دیں گے ان کو. تو میں نے آج خود ان کے اپنے جماعت عمریہ کی تواریخ میں لکھا ہے کہ اتنا بھوک تھا وہاں پر. دیکھیں یہ کربلا ہر روز تھا مکہ مکرمہ میں، جو کربلا کے جو مظالم ہیں، اسی طرح کے مظالم رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت اطہار علیہ السلام ہر روز جیتے رہے، سہتے رہے مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے، کہ شعب ابی طالب سے بچوں کے رونے کی آواز آتی تھی ہمیشہ بھوک کی وجہ سے، کھانا نہیں ہوتا تھا. تو اس طرح وہ وقت گزرتا گیا. پھر حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قتل کرنے کے درپے ہو گئے. رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے چلے گئے، اور مکے سے مدینے چلے گئے. اور پھر جو جنگیں ہوئیں، تو ان سب دشمنیوں میں جو بہت ہی شدید دشمنی ہے، جاہلانہ دشمنی ہے، اور اس میں کسی قسم کا اس طرح نہیں ہے کہ رسول ان کے پاس کوئی ایسی وجہ ہو، کوئی معقول وجہ ہو، کوئی منطقی بات ہو جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کوئی برا کام انجام دی ہو، یہ دشمنی کرتے تھے. نہیں، بالکل شیطان پرستی، ہوا پرستی، ظالم ہونے کی وجہ سے، اور اپنے باطل خداؤں پر تکبر کی وجہ سے، اپنے باطل دین پہ تکبر کی وجہ سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی کو کہ ہم کیسے ان کو تسلیم کریں کہ یہ ہمارا دین باطل ہے، یہ حق ہے. یہ جاہلانہ باتیں جو ابھی تک اس کے آثار ابھی تک آپ کو نظر آتا ہے، معاویہ کے بھانجیوں میں آپ کو ابھی تک نظر آتا ہے. اسی وجہ سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منتقل ہو گئے تو جنگوں پہ جنگ انہوں نے شروع کی. جنگ بدر ہوا، جنگ احد ہوا، غزوہ احزاب ہوا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ان سب جنگوں میں سب سے آگے کون تھا؟ بنو امیہ اور بنی ابو سفیان. ان کو لیڈ کرتا تھا، فائنانس کرتے تھے، ان مختلف قبائل سے لوگ لے کے آتے تھے تاکہ لشکر ان کی بڑی بن جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرتے تھے. تو ان کی جو دشمنی ہے، عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پرانی دشمنی ہے بنی امیہ کی. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ واقع کربلا کو ہم دیکھ لیں کہ ایک چیپٹر ہے، منفرد ہے ایک چیپٹر. یہ جو واقعہ ہوا پچھلے واقعات سے یہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ پچھلے واقعات کی کنٹینیوٹی ہے، پچھلے واقعات کا ان کا
ان کا اگلا چیپٹر ہے جو وہ کربلا میں ہوا ہے. تو انہوں نے بار بار کربلا کرنے کی کوشش کی. ابو سفیان نے، معاویہ نے، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں بدر کا جو معرکہ تھا وہ کربلا کرنے کی کوشش تھی کہ مسلمانوں کو شکست دے کر ان کی عورتوں کو اٹھا کے لے کے آئیں، ان کے مردوں کو قتل کر ان کے عورتوں کو یہ اسیر بنا کے لے کے آئیں. احد کا معرکہ اسی لیے تھا، احزاب کا معرکہ اسی لیے تھا کہ یہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے اور امیر المؤمنین علیہ السلام کو قتل کر کے، مسلمانوں کو قتل کر کے یہاں کو فتح کر لیں، خاتمہ کر لیں، ان کے عورتوں کو اسیر بنا کے لے کے جائیں. یعنی وہی کچھ جو کربلا میں ہوا. یہ پہلے بھی انہوں نے کئی دفعہ کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسا سپہ سالار عطا فرمایا، ایک ایسا بہادر، دلیر، مخلص، شجاع اور ایثار گر، شہادت طلب، فدائی سپاہی عطا فرمایا کہ ہر جنگ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے تلوار کے بدولت، ان کی شجاعت کے بدولت، ان کی ایثار اور فداکاری کے بدولت بنی امیہ کے سب پلانز اور منصوبے ناکام ہوئے اور بنی امیہ کو شکست کا سامنا پڑا. پہلا جو معرکہ ہوا جنگ بدر میں، ان کے خاندان کے اکثر جو بڑے تھے، شجاع تھے، جنگجو تھے، وہ جہنم واصل ہو گئے. اسی طرح جنگ احد میں بھی ان کو فتح نہیں ہوئی، یہ نہیں کر سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دے سکے اور مدینے داخل ہو جائے. اور غزوہ احزاب میں بھی ان کے جو بڑا جنگجو تھا عامر بن عبد اود، اس کو اللہ تعالیٰ نے امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے تلوار اور ان کے ضربت کاری کے برکت سے جہنم واصل فرمایا. وکف اللہ المؤمنین القتال بعلی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. عرض یہ ہے کہ ان کی دشمنی مزید بڑھ گئی. آپ یاد رکھیے یہ جملہ بڑا اہم ہے کہ ان کے دل میں کینہ بدر و احد تو تھا بنی امیہ، لیکن اس کینے کا آغاز بدر و احد میں نہیں ہوا، اس کینے کا آغاز احزاب میں نہیں ہوا. یہ کینہ پہلے سے تھا. ان کا دشمنی اصل میں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا. اصل جو ان کا دشمن تھا حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی امیہ کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنکھوں کا تارا، ان کے دل کا سہارا، ان کا قوت بازو، ان کا مشکل کشا، ان کا سپہ سالار، ان کا تاج سر امیر المؤمنین علیہ السلام تھے. کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تلوار نہیں اٹھاتے تھے، صحابہ بھاگ جاتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تلوار نہیں لیتے تھے، جنگ میں شرکت اس طرح نہیں کرتے تھے. لیکن ان کا جو سپہ سالار تھا، ان کا جو قوت بازو تھا، ان کے جو آنکھوں کا تارا تھا، ان کا جو تاج سر تھا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، ہر جنگ میں بنی امیہ اور کفار قریش کے منصوبوں کو اور ان کے فتح کو تاریک اور تلخ شکست میں تبدیل کرتے تھے. تو ان کے دل میں دشمنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ تھا، اور دشمنی امیر المؤمنین علیہ السلام دشمنی رسول کی وجہ سے تھا. دشمنی رسول ان کی وجہ سے تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سیرت تھا اس لیے نہیں تھا کہ وہ بنی امیہ سے کسی خاندانی نزاع کی وجہ سے دشمنی کرتے تھے. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بنی امیہ کے سرداروں کو جہنم واصل کیا ہے، کسی ذاتی دشمنی کی وجہ سے نہیں کیا ہے. بنی امیہ خاندانی دشمنی کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتے تھے. بنی امیہ ذاتی دنیاوی شیطانی اغراض کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتے تھے. اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی ان دنیاوی اغراض کی وجہ سے نہیں تھا، ذاتی مفادات کی وجہ سے نہیں تھا، وہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. وہ تو پیار سے ان کو کئی سالوں تک بلاتے رہے دین کی طرف، محبت سے، اکرام سے، انعام سے، احسان سے اور نرم لہجے سے، اور آخر تک یہی کرتے. لیکن سامنے سے تیروں کی بارش ہوتی تھی، پتھروں کی، مکے میں پتھروں کی بارش، اور مدینے میں آ کر تیروں کی بارش اور نیزوں کی بارش اور تلواروں کی بارش ہوتی تھی. تو امیر المؤمنین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی ان کے مقابلے میں، کفار قریش اور بنی امیہ کے مقابلے میں کس لیے تھی؟ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، دین کی بقا کے لیے، قرآن کی بقا کے لیے، بنی آدم کی ہدایت کے لیے اور بشر کی نجات کے لیے. کیونکہ کفار قریش ائمہ کفر تھے. اچھا، تو میرے محترم ناظرین، پھر کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے. ان کی وفات شہادت کی موت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
اور قریش دوبارہ وہی لوگ جو آخر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کرتے رہے، وہی ابو بکر اور عمر کی شکل میں، یعنی ابو بکر عمر کا جو ایڈمنسٹریشن تھا ظاہر میں ابو بکر عمر تھے، لیکن سب قریش در حقیقت یہ قریش دوبارہ صحابہ کا لباس اوڑھ کر، اسلام کا لباس اوڑھ کر یہ دوبارہ امور پہ مسلط ہو گئے۔ خلیفت تو بنی امیہ نہیں بنے، طلقاء خلیفہ نہیں بنے، ابو بکر اور عمر خلیفہ بنے، لیکن ابو بکر عمر کو کے ساتھ دینے والے، ابو بکر عمر کے بازو، ابو بکر عمر کے ایڈمنسٹریشن کے جنرل اور ان کے گورنر سب کون تھے؟ وہی مکے والے جو 2 سال پہلے تک، 1.5 سال پہلے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتے تھے، دشمنی کرتے تھے، وہی لوگ تھے۔ اور پھر بڑے بڑے ان کے صوبے ان کے حوالے کیے گئے، اور کچھ سال گزر گئے تو یہ پورے عالم اسلام کے مالک بن گئے۔ پورے عالم اسلام کے بہت عجیب کہانی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جن لوگوں نے دشمنی کی آخر تک اور اسلام بھی لائے تو فتح مکہ کے وقت ذلت کے ساتھ اسلام لائے، قتل نہ ہونے کے لیے، نہ یہ کہ وہ خلوص دل سے مسلمان ہوئے، وہی لوگ کچھ سالوں کے بعد مسلمانوں کے امام بن گئے، وہی لوگ کچھ سالوں کے بعد کیا بنے؟ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ابو بکر عمر ہے۔ ابو بکر عمر ہے۔ ابو بکر عمر کا کبھی کفار قریش سے کوئی دشمنی کبھی نہیں تھی، یا جنگوں میں بھی انہوں نے کبھی جنگوں میں بھی انہوں نے کفار قریش کے خلاف کبھی کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا ابو بکر عمر نے۔ اور جب ان کو حکومت ملی ہے تو انہوں نے کس گروہ کو پاورفل بنایا، کس گروہ کو طاقت دی، کس گروہ کو پرومیننٹ بنایا؟ ابو بکر عمر نے، ٹھیک ہے نا؟ جب ان کو حکومت ملتی ہے، اب پاکستان میں ایک گروہ، ایک گورنمنٹ گرتا ہے، دوسرا گورنمنٹ الیکشن جیتتا ہے، تو وہ کس کو مختلف وزارت خانے دیتا ہے، کس کو گورنرز بناتا ہے، کس کو چیف منسٹرز بناتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد جس فیکشن کو ابو بکر عمر، جس فیکشن کی معاونت سے ابو بکر عمر خلیفہ بنے، وہ قریش کا فیکشن ہے، اور جس فیکشن کو ابو بکر عمر نے مسلمانوں کے سرنوشت پر، مسلمانوں کے مقدرات پہ مسلط کیا، وہ کون تھے؟ قریش۔ قریش دشمن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دشمن قرآن، وہ دوبارہ وہ مسلمانوں کے امام بن گئے۔ عثمان کی خلافت آگے، عثمان نے تو ان کو مزید ہر طرح سے مسلمانوں پہ مسلط کر دیا، اور یہ ہر طرح سے مسلمانوں کو لوٹ مار رہے تھے، اور بیت المال میں یہ جس طرح چاہتے تھے، جتنا مار چاہتے تھے، یہ اس میں سے لوٹتے تھے۔ سب گورنرشپ ان کے پاس تھے، جتنے صوبے تھے گورنر یہ تھے، خزانے ان کے پاس تھے، مال آتے تھے ان کے پاس آتے، اور اسی لیے عثمان کا قتل کر دیا لوگوں نے۔ عثمان کو قتل، تو نے پورا جو ہے اپنے قریش کو بھی نہیں، صرف اپنے خاندان کو دیا۔ اور پھر جب امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ بیعت ہوئی تو معاویہ نے اپنا کفر دوبارہ واضح کر دیا، ان کے ساتھ جنگ لڑے، اور پھر امیر المؤمنین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، پھر معاویہ کو حکومت مل گئی سنہ 40 سے سنہ 60 تک۔ میرے محترم ناظرین، امام حسین علیہ السلام معاویہ کے دور حکومت میں رہے، پھر یزید کے دور حکومت میں 3-4 مہینے، پھر ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ یہ شہادت کیسے ہوئی ہے میرے محترم ناظرین؟ کیوں شہادت ہوئی ہے؟ دیکھیں، یہ جو تفسیر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے بغاوت، انقلاب کیا، اس کی نہ کوئی حدیث ہے، نہ کوئی روایت ہے، نہ امام حسین علیہ السلام کے اپنے جملے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس زمانے میں جس ماحول میں وہ رہتے تھے وہ کیسا ماحول ہے۔ اس کے بعد میں ہم جائیں گے مدینہ کے، میں نے احوال بتا دیے، اب مکے کی طرف جائیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں وہ بنی امیہ کس نگاہ سے دیکھتے تھے اہل بیت علیہم السلام کو۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بنی امیہ سیاسی لوگ تھے، ٹھیک ہے نا؟ بیوقوف لوگ، احمق لوگ حکومت نہیں کر سکتے، یہ یاد رکھیے۔ شیطان دیکھیں برا ہے، لیکن شیطان بیوقوف نہیں ہے، بہت ہی چالاک ہے۔ تو ان کو اپنی حکومت کا مصلحت کا بخوبی پتہ تھا کہ ہم کیا کام کریں گے حکومت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی، اور کیا کریں گے تو حکومت ہمارے پاس رہے۔ تو بنی امیہ کی شدید دشمنی جو رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، وہ ظاہر نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اصل دشمنی ان کو کن سے تھا؟ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لیکن مجبوری یہ تھی کہ انہی کے نام پر ان کو حکومت ملی ہے، انہی کا یہ خلیفہ کہلاتے ہیں،
تو یہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا نہیں کہہ سکتے تھے. انہوں نے اپنے دل کا جتنا بغض تھا، حقد تھا، کینہ تھا، کس پہ اتارنا تھا؟ ہاں، ان کے بھائی سے، ان کے آنکھوں کے تارے سے، ان کے تاج سر سے، ان کے نفس نفیس سے، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے. اسی لیے شیعہ نے بھی روایت کی ہے، مخالفین نے بھی روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے حیات طیبہ میں لوگوں کے سامنے، گلی میں، کوچے میں، باغوں میں، امیر المؤمنین علیہ السلام کو گلے لگاتے تھے اور زار و قطار روتے تھے، زار و قطار روتے تھے. امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے تھے، صحابہ پوچھتے تھے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے تھے کہ یا علی، میرے بعد تجھ سے بڑا بغض کیا جائے گا، تیرے بڑے دشمن ہیں، تیرے بڑے دشمن ہیں، لیکن جب تک میں زندہ ہوں اس حقد کو، اس کینے کو ظاہر نہیں کریں گے. تیرے دل میں بڑے دشمنیاں ہیں، میرے مرنے کے بعد یہ کینے اور یہ دشمنیاں ظاہر ہو جائیں گے. اور دیکھیں آپ، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب شہادت ہوئی، ان کی عمر 63 سال ہے. ہجرت کے وقت ان کی عمر 53 سال ہے. ایک 55 سال کا آدمی، 57 سال کا آدمی، 60 سال کا آدمی، 62 سال کا آدمی لوگوں کے سامنے نہیں روتا زار و قطار، مگر یہ کہ مصیبت بہت عظیم ہو. رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بھائی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے میں دیکھتے تھے کہ وہ آئندہ جا کر کتنے تنہا ہوں گے، کتنے مظلوم ہوں گے. تاریخ ان کے ساتھ، مسلمان ان کے ساتھ، اسی امت کے کلمہ پڑھنے والے، اسی قرآن کی تلاوت کرنے والے ان کے ساتھ کیا کریں گے. تو عزیزو، یہ ہوا کہ بنی امیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو علن ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو منابر سے، سب پلیٹ فارم سے، پبلک پلیٹ فارم سے، مکہ، مدینہ، شام، عراق، کوفہ، بصرہ، ہر جگہ، مصر، خراسان، ہر جگہ ان کو گالی دینا، لعنت کرنا، ان پہ بہتان لگانا، طرح طرح کے ظلم ان سے منسوب کرنا، پروپیگنڈا کرنا ان کے خلاف. یہ عام چیز بن گئی، عام چیز بن گئی. تو امام حسین علیہ السلام، دیکھیں ایک طائفہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ آخر کیوں ایسا کرتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ سب امیر المؤمنین، شتم امیر المؤمنین، لعن امیر المؤمنین علیہ السلام، ان سے جھوٹی باتیں نسبت دینا، یہ وجہ کیا؟ دشمنی، بغض. ان کی کوئی سیاسی مفاد اس میں نہیں ہے. حکومت ان کو مل گئی، امیر المؤمنین علیہ السلام شہید ہو گئے، اب وہ دوبارہ قبر سے نکل کر ان کے ساتھ لشکر لے کے تو آنے نہیں ہیں. لیکن یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ بغض کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے. یہ یاد رکھیے میرے محترم ناظرین کہ یہاں پہ بغض، دشمنی، بغض اور دشمنی یہ ایک ایسا عنصر ہے، اس کو آپ سب سے پرومیننٹ، سب سے اہم، سب سے واضح آپ کو یہ نظر آنی چاہیے کہ کیوں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام شہر بے شہر بے پناہ جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے قتل کیا جائے گا اور میں اور میرے خاندان والوں پہ یہ لوگ رحم نہیں کریں گے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ محترم ناظرین، اس حالات کی تصویر کشی میں آپ کو اپنے احادیث کے کتب سے اور بعض جماعت مخالفین کے کتب سے بتانا چاہتا ہوں. ملاحظہ کریں، یہ کتاب الاحتجاج للطبرسی رحمۃ اللہ علیہ، چاپ مؤسسۃ الاعلوی للمطبوعات، جزء اول. یہاں پہ ملاحظہ کریں، یہاں پر امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور امامت میں، ان کی شہادت ہے سنہ 50 یا سنہ 49 اس طرح، ان کے ایام امامت میں ایک پبلک میٹنگ ہے، ایک پبلک گیدرنگ ہے. اس میں معاویہ ہیں اور معاویہ کے ملعون اور کافر ساتھی ہیں، بنی امیہ والے ہیں. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم امام حسن علیہ السلام کو شرمندہ کرتے ہیں، ان کو یہاں پہ بلاتے ہیں، ان کی بے عزتی کراتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام ہماری جواب نہیں دے سکیں گے. تو اس یہ مخالفین نے بھی روایت کی، شیعہ بھی نہیں دونوں نے روایت کیا. تو یہ میٹنگ ہے، یہ کافی لمبی ہے، تو میں اس میں آپ کو، آپ کی خدمت میں کچھ یہاں پہ بنی امیہ نے وہاں پہ کیا کہا، یہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، پھر آپ کے لیے واضح ہو جائے گا ان کی باتوں سے کہ ان کی ذہنیت کیا تھی بنی امیہ. تو یہ کون تھے جو عالم اسلام پہ مسلط تھے؟ تو یہ کیسے ہوا کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو بے جرم شہید کیا، اور ان کے نہ صرف شہید کیا، ان کے سر جو ہے ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے شہر سے تیسرے شہر، بستی بستی کیا ہے، ان کے بھائیوں کے سر، ان کے اہل خانہ کے سر، اور ان کے اہل و عیال کو اسیر بنایا گیا ہے. یہ کیسے ہوا؟ ان کے جسم پہ گھوڑے کیسے دوڑائے گئے، ان کے جسم شریف کو سے کپڑے کیوں اتارے گئے؟ ٹھیک ہے نا، یہ ایسا ظلم کیوں ہوا؟ آخر اس طرح کا ظلم کیوں ہوا؟
یہ آپ بنی امیہ کے آپ اس بڑی حقیقت کو کیوں بھولتے ہیں؟ اتنا بڑا جو خود انہوں نے کہہ دیا کہ ہم کیا کریں گے اور کیوں ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. جب بنی امیہ نے خود کہہ دیا، امام حسین علیہ السلام نے خود کہہ دیا، تو اس کے لیے ایک جھوٹی تفسیر، ایک باطل تفسیر، ایک باطل تعویل سیاسی مقاصد کے لیے جماعت عمریہ سے سیکھ کر کہ امام حسین علیہ السلام یزید بہت برے تھے، معاویہ اچھے تھے، یزید کی خلافت غیر قابل برداشت ہے، معاویہ کی حکومت قابل برداشت ہے، اس لیے انہوں نے قیام کیا. یہ کیوں اس بات کی آپ لوگوں کو پیش کر رہے ہیں؟ ملاحظہ کریں، وہاں پر اس میٹنگ میں، اس گیدرنگ میں کچھ لوگ وہاں پہ تقریر کرتے ہیں. ان میں ایک شخص ہے عثمان کا بیٹا. عثمان بھی بنی امیہ میں سے، ان کا پہلا خلیفہ ہی، بنی امیہ کا خلیفہ ہی عثمان ہے. سب سے پہلے عثمان کے بیٹے عمر ابن عثمان، اس نے تقریر کی ہے. اس نے کہا: ما سمعتك اليوم ان بقي من بني عبد المطلب على وجه الارض من احد بعد قتل الخلیفۃ عثمان ابن عفان. اس نے کہا کہ یہ کیسا دن ہے، آج تو ہمیں حکومت ملی ہے، علی علیہ السلام تو شہید ہو گئے، حکومت اب ہمارے پاس ہے. عثمان کا جو قتل ہوا ہے، میرے والد کا قتل ہوا ہے، اس کے مقابلے میں سب بنی ہاشم کو قتل کیا جائے. ٹھیک ہے نا؟ سب بنی ہاشم کو قتل کیا جائے. بنی ہاشم، ہم عثمان کا جو میرے بابا کا قتل ہوا ہے، اس کے قتل کا ذمہ دار کون ہے؟ بنی ہاشم. بنی ہاشم سے اب ہمارے پاس حکومت ہے، مشرق و مغرب میں پوری ہماری حکومت ہے. نارتھ افریقہ سے لے کر سینٹرل ایشیا تک ہماری امپائر ہے، لاکھوں کی تعداد میں ہمارے افواج. بنی امیہ کے بنی ہاشم کے پاس تو کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ آج بہترین وقت ہے پورے بنی ہاشم. یہ کب ہے؟ امام حسن علیہ السلام کے حیات میں ان کی یہ ذہنیت ہے. اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ معاویہ جو تھا اپنی حکومت کی بقا چاہتا تھا. معاویہ جو تھا بڑا چالاک تھا، تیز تھا، حکیم تھا. حکیم اس معنوں میں نہیں کہ وہ اس کے پاس حکمت تھا، نہیں، یعنی وہ دور اندیشی تھا، بڑا شیطان آدمی تھا. تو بنی امیہ میں ایک فیکشن جو تھا وہ سیاسی والے تھے، جو جیسے معاویہ تھا. دوسرا جو تھے ایسے جو ان کے دل کی بات کر رہا تھا، جیسے عمر ابن عثمان ابن عفان ہے، کہ وہ اس بات کے نتائج کو حساب نہیں کر رہا تھا کہ اگر ہم سب بنی ہاشم کو قتل کرتے ہیں تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا ہمارے لیے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن ان کی ذہنیت میں یہ بات تھی کہ ہم بنی ہاشم سے بدلہ لے لیں. وَكَانَ ابْنَ أُخْتِهِمْ وَالْفَاضِلِ فِي الْإِسْلَامِ مَنْزِلَةً. عثمان ابن عفان کو انہوں نے قتل کیا ہے، بنی ہاشم نے. بنی ہاشم، عثمان جو عثمان کا ان کا کیا تھا؟ ان کا بھانجا تھا. شاید عثمان کی ماں جو ہے بنی ہاشم میں سے رہی ہوگی، اور اسلام میں اس کا بڑا منزلت تھا. والخاص برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اثرا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص صحابی تھا. فبعث کرامت اللہ حتی سفکوا دمہ اعتداء وطلبا للفتنہ. کہ عثمان کے بیٹے نے کہا کہ کتنا ان لوگوں نے بنی ہاشم نے خیانت کیا. بنی ہاشم سے کیا مراد کون ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام، امام حسن، امام حسین علیہ السلام. ٹھیک ہے؟ بنی ہاشم کے لیڈر یہی ہیں. اچھا، کہ کتنے یہ لوگ برے ہیں کہ انہوں نے عثمان کا خون خاندانی دشمنی میں بہایا انہوں نے، اور طلبا للفتنہ، اور فتنہ طلبی کے لیے، دنیا طلبی کے لیے علی علیہ السلام نے، امام حسن، امام حسین علیہ السلام نے، انہوں نے عثمان کا خون کیا. وحسدا ونفاستا وطلب ما ليسوا باهلين لذلك. انہوں نے حسد کی وجہ سے، دنیا طلبی کی وجہ سے، اور حکومت، حالانکہ ان کو حکومت حق بھی نہیں بنتا، حکومت طلبی کے لیے انہوں نے عثمان کو قتل کیا. مع سوابقه ومنزلته من الله ومن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ومن الاسلام. حالانکہ عثمان کے کتنے سابقے ہیں خدمت اسلام کے لیے، او بڑا صحابی تھا. اچھا، فیاذ اللہ ان یکون حسن وسائر بنی عبد المطلب قتلة عثمان احیاء یمشون على مناکب الارض وعثمان بدمه مدرج. فیاذ اللہ کہتا ہے ہماری کتنی بے عزتی ہے ہمارے خاندان کی. یہ معاویہ کے حضور میں کہہ رہا ہے. معاویہ ادھر بیٹھا ہے، سب شاہی دربار ہے. ٹھیک ہے نا؟ کہتے ہیں یہ ہماری ذلت ہے کہ حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام اور بنی ہاشم زمین میں زندہ پھر رہے ہیں، اور عثمان جو ہے خون میں لپٹا ہوا اپنے قبر میں چلا گیا. عثمان قتل ہوا. ابھی عثمان کے قتل کو بھی مثلا
کیا اگر یہ سن 45 کی بات ہے، عثمان 10 سال پہلے قتل ہوا ہے، یا سن 42 ہے تو عثمان 7 سال پہلے قتل ہوا ہے، یعنی اس کا خون ابھی زندہ ہے. تو یہ لوگ بڑے بنی امیہ، کیونکہ ان کا پہلا خلیفہ، پہلا بادشاہ ان کا کون تھا؟ عثمان تھا. بڑا ناز تھا ان کا عثمان پر. ما ان لنا فیکم 19 دما بقتل بنی امیہ ببدر. پھر عثمان کے بیٹے نے کہا ہاں کیا اس کے علاوہ صرف عثمان نہیں ہے، بنی ہاشم نے ہمارے 19 آدمی کو بدر میں قتل کیا. بنی ہاشم نے قتل کیا، یا کیا مراد؟ یعنی علی علیہ السلام نے قتل کیا نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تلوار تو نہیں اٹھاتے تھے جنگوں میں، ٹھیک ہے نا. وہ علی علیہ السلام کو فرماتے تھے کہ آپ حملہ کریں. تو یہ اس کے دل میں، ان کے دلوں میں کیا ہے اب وہ بھولے نہیں ہیں کہ ابھی تک. اب مثلا اگر سن 42 ہے تو ابھی 40 سال ہوئے بدر کے واقعے کو، تو ان کے دل میں زندہ ہیں کہ فلانے کا چچا، فلانے کا بابا، ان لوگوں کا جو پریویس جنریشن ہے وہ جو ہے ان کو علی علیہ السلام نے بدر میں قتل کیا. اچھا، بدر میں جن لوگوں کو قتل کیا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. امیر المؤمنین علیہ السلام نے اکثر جو کفار قتل ہوئے، اکثر یعنی ان میں سے 70-72 قتل ہوئے، بعض اہل تواریخ نے لکھا ہے 50-49 قتل ہوئے. اکثر ان کے امیر المؤمنین علیہ السلام کے ہاتھ جہنم واصل ہوئے، اور بقیہ جو بھی قتل ہوئے ان میں امیر المؤمنین علیہ السلام شریک تھے. ملاحظہ کریں کتاب الارشاد المفید، یہاں پر صفحہ نمبر 39 میں فصل، یہاں پہ وہ بتاتے ہیں، اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ کن لوگوں کو امیر المؤمنین علیہ السلام نے بدر میں قتل کیا، تو یہاں پہ اگلے صفحے میں جا کر وہ فرماتے ہیں فَذَلِكَ 36 رَجُلًا سِوَاءٌ مَنْ اخْتِلِفَ فِيهِ. کہتے ہیں یہ تو کفار میں سے 70 مرے تھے نا بدر میں، کہتے ہیں اس میں سے 36 تو ثابت ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے قتل کیا. 36 کے علاوہ کچھ ایسے لوگ ہیں مختلف فیہ ہے، اس میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی امیر المؤمنین علیہ السلام نے قتل کیے ہوں گے. اس کے علاوہ بعض ایسے ہیں کہ ان میں امیر المؤمنین بقیہ 36 میں شریک بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ان کو جو اللہ نے ذلیل کیا بدر میں، قریش کو اور بنی امیہ کو، کہ یہ آیتیں اسلام کو محو کرنے کے لیے. اسلام کو کس نے بچایا؟ اللہ نے بچایا نا. اللہ نے کس کے تلوار سے بچایا؟ وہ کون سردار تھا؟ وہ کون بہادر تھا؟ وہ کون جنگجو تھا؟ وہ کون شہسوار تھا جس کی تلوار سے بنو امیہ اور کفار قریش کے وہ سردار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچڑے پھینکتے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے 13 سال سامنے کھڑے ہو کے گالیاں دی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک 3 سال میں شیب ابی طالب میں ان کے بچوں کو بھوکا رکھا ہے. بچوں کے لیے کھانا نہیں تھا وہاں پہ، بچے روتے تھے بھوک سے. ان کو کن کے ذریعے جہنم واصل فرمایا؟ ان کو ذلیل کیا امیر المؤمنین علیہ السلام کے ہاتھوں، ٹھیک ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ توشیہ کتاب تھا المغازی للواقدی، اس نے بھی یہی نقل کیا، اور بہت سارے کتب میں یہ مذکور ہے یہی بات کہ بدر میں سب سے زیادہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے نصف سے زیادہ قتل فرمایا کفار کو، اور بقیہ کے بھی خون میں وہ شریک تھے. اچھا، تو کیا کہا عثمان کے بیٹے نے؟ عثمان کے بیٹے نے بالکل واضح طور پہ کہہ دیا کہ ہم نے آپ سے خون کا بدلہ لینا ہے، کربلا کے واقعے سے 10-15 سال پہلے. اور یہ سرکاری ان کا پروگرام ہے، سرکاری ان کا دربار میں یہ باتیں کی جا رہی ہیں. اچھا، ثم تکلم عمرو بن العاص، اس کے بعد ابن النابغہ عمرو بن العاص نے، جو صحابی بھی ہے اور معاویہ کا سب سے خاص مشیر ہے، اس نے بات کی. اس نے اللہ کا حمد و ثنا بجا لائے، پھر کہا اے ابن ابی تراب بعثنا الیک لنقررک ان اباک سمى ابا بکر الصدیق. امام حسن مجتبی علیہ السلام سے خطاب کیا کہ اے ابو تراب کے بیٹے. یہ ابو تراب گالی کے طور پہ کہتے تھے، ابو تراب یعنی مٹی کا باپ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت کے طور پہ، یعنی پورے زمین کا مالک امیر المؤمنین علیہ السلام کو کہا تھا، لیکن وہ گالی کے طور پہ سمجھتے تھے یہ بنی امیہ، کہ ہمیں معاویہ نے کہا ہے کہ ہم آ کے یہاں پہ تقریر کریں اور بتائیں لوگوں کو کہ آپ کے والد صاحب نے ابو بکر کو زہر دیا. آپ کا پورا خاندان اسلام کا غدار ہے.
آپ کے والد صاحب علی علیہ السلام نے ابو بکر کو زہر دیا. واشترک فی قتل عمر الفاروق، اور فاروق کو بھی قتل میں انہی کا منصوبہ تھا. ابو لؤلؤہ نے جو قتل کیا ہے فاروق کو، اس نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، آپ کے والد صاحب نے ان کو سکھایا تھا. وقتل عثمان ذی النورین مظلوما، اور یہ آپ ہی کے والد تھے عثمان کا قاتل. وادعى ما ليس له حق، اور اس نے امامت کا ادعا کیا. کون سی امامت؟ آپ کے والد امام ہے؟ کہاں کے امام ہے؟ کوئی امام نہیں ہے. وذكر الفتنة وعيره بشأنها، اور پھر امیر فتنوں کا ذکر کیا ہے، وہ سب جو ہے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو مذمت کی اور بری باتیں ان سے نسبت کی. پھر عمرو بن العاص نے بڑے عجیب جملے کہا ہے. فاعلم انك واباك من شر خلق اللہ. امام حسن مجتبی علیہ السلام سے کہا کہ اب اچھی طرح سے جان لو. بس جی دیکھیں کتنی مظلومیت ہے. کربلا تو ہر دن تھا بھائی، یہ کربلا نہیں ہے، یہ خود کربلا ہے. لعن اللہ من قتلتکم بالایدی والالسن. اللہ بہت سارے زیارات میں فقرے ہیں کہ اللہ لعنت کرے ان فرقے کو، ان لوگوں کو جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کو ہاتھوں سے قتل کیا، اور کچھ لوگوں نے زبانوں سے قتل کیا. جملے ایسے ہوتے ہیں جو تیر سے بدتر ہوتے ہیں. اہانت جو ہے تلوار سے بدتر ہوتی ہے. فعلم، امام حسن مجتبی علیہ السلام سے، انک وابا فعلم انک واباک، آپ اور آپ کے والد صاحب دونوں بدترین لوگ آپ لوگ ہیں، گناہ کار ترین بدترین مجرم آپ لوگ ہیں. فاما ابوک فقد کفانا اللہ قتلہ وتفرد بہ. جہاں تک آپ کے والد کا تعلق ہے، چلے ان کو تو اللہ نے قتل کیا نا، اور ہمیں زحمت نہیں کرنی پڑی کہ ہم ان کو قتل کریں. واما انت فانک فی ایدینا نتخیر فیک. اب لیکن آپ جو ہے، آپ تو ہمارے ہاتھ میں کثیر ہیں، آپ کہاں ہو؟ آپ تو کہیں نہیں جا سکتے. وہ ہمارے اختیار، جب ہم چاہیں آپ سے بدلہ لیں. آپ لوگوں نے بدر میں بڑے بڑے قتل کیا، آپ نے عثمان کو قتل کیا، ابو بکر کو آپ لوگوں نے زہر دیا، عمر کو تم لوگوں نے قتل کیا. سارا فتنہ آپ کا. آپ کے والد صاحب چلے گئے، لیکن آپ تو ہمارے ہاتھ میں نا، آپ سے بدلہ جب چاہیں ہم لے لیں. واللہ لو قتلناک ما كان فی قتلک اثم عند اللہ ولا عیب عند الناس. اللہ کی قسم اگر ہم آپ کو قتل کریں، ٹھیک ہے نا، آپ کا خون بہائے قتل کریں، یہ بالکل ہمارا حق، شرعی حق بنتا ہے ہم لوگوں کا، اور لوگ بھی ہماری ملامت نہیں کریں گے. لوگوں کے نگاہ میں بھی آپ لوگ جو، آپ پورا خاندان، یا آپ کا نستجیر باللہ کیا ہے، قاتل خاندان، غدار خاندان، دشمن خاندان. تو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ بنی امیہ کی ذہنیت کیا ہے. بنی امیہ کا جو دربار ہے، وہاں پہ ان کے جو جنرل ہیں، وہاں پہ ان کے جو وزراء ہیں، وہاں پہ جو ان کا کیبنٹ لیول کے لوگ ہیں، جو وہاں کے ان کے مختلف شہروں کے بڑے پاورفل گورنرز ہیں، ان کی ذہنیت کیا ہے اہل بیت علیہ السلام کے متعلق. تو اس ذہنیت کو اگر آپ دیکھ لیجئے نا، تو پھر آپ کو بخوبی پتہ چل جائے گا کہ امام حسین علیہ السلام ایک شہر سے دوسرے شہر کیسے بے پناہ پھر رہے ہیں، اور ان کو کیوں قتل کیا جاتا ہے. کربلا میں تنہائی میں اور بے رحمی کے ساتھ، اور پھر ان کے جسد کے ساتھ وہ کیا جاتا ہے، پھر ان کے بائی بچوں کے سر کو اٹھایا جاتا ہے. بہرحال یہ سب پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ بدترین، دنیا کے بدترین مخلوق، دنیا کی مجرم ترین، شیطان ترین، کافر ترین قوم بنی امیہ قوم، اب وہ مسلط ہو گئے، ہر طرف ان کی حکومت ہے، اور وہ خون کے پیاسے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے خون کے پیاسے ہیں. نہ اللہ سے ڈر رہا ہے، نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی محبت، کچھ بھی نہیں ہے. صرف ان کا منصوبہ ہی دشمنی اہل بیت علیہ السلام. ثم تکلم عتبہ ابن ابی سفیان. پھر ہند کا جو چھوٹا بیٹا تھا، ہند جانتے ہیں نا، زانیہ، اس کا چھوٹا بیٹا معاویہ کا بھائی عتبہ. یہ ماں میں تو مشترک ہیں دونوں، ٹھیک ہے نا. اب معاویہ کیا واقع نا، ابو سفیان کا بیٹا ہے، اس کے تو 4 باپ ہیں. عتبہ بھی کیونکہ اس کی ماں چالو تھی نا. ہند دیکھیں، ہند زانیہ تھی. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ان کے اپنے کتب میں یہ تو بہت ہی مشہور معروف ہے، کوئی اس کا
کوئی اس کا وہ بھی نہیں ہے، مخالف بھی نہیں ہے. میں آپ کو دکھاؤں یہ ڈاکیومنٹ. تبری نے واقع احد میں، اگر آپ دیکھیں واقع احد میں تبری نے وہاں پہ واضح طور پہ روایت کی ہے. آپ اگر وہاں پہ واقع احد میں دیکھیں، احد سے پہلے جو واقع ہیں اس کے مقدمے میں، کہ ہند وحشی سے کہتی تھی اشفی وشتفی، تم میرے دل میں جو اس کا باپ بھی مرا تھا، امیر المومنین علیہ السلام نے جہنم واصل کیا تھا، اس کے چچے کو بھی، اس کے بیٹے حنظلہ کو، اس کے تو کئی خاندان کے کئی لوگ مرے تھے. کہتے تھے انتقام لے لیا وشتفی، پھر میں تمہارے تجھ میں جو آگ ہے میں اس کو کیا کروں گی، تجھ میں جو آگ ہے میں اس کو بجھاؤں گی. یہ کون سا آگ تھا جو اس کے دل میں تھا، وحشی کے دل میں تھا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ لڑکی ہے، وحشی غلام ہے، یہ عورت ہے. غلام سے کوئی کوئی عورت جو بالکل وہ سردار کی بیوی ہو نا، اس کے ساتھ تو نہیں سوتی نا. تو اسی کی طرف اشارہ ہے اس کی. اور پھر وہ واضح طور پہ اس کے اشارے جو ہے نا، خود جو سب اصحاب مغازی نے روایت کی ہیں، اس کے اشعار ہیں غزوہ احد میں، اشعار ہیں احد میں ہند کی، معاویہ کی ماں کی. واضح طور پہ کہتی ہے کہ ہم جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی جنگ لڑے گا ہم اس کے ساتھ سوئیں گی. ملاحظہ کریں، الاستیعاب فی اسماء الاصحاب لابن عبد البر، جزء ثانی، چاپ دار الفکر، 2006 میں چھپی ہے. یہاں پر ملاحظہ کریں، یہ غزوہ احد میں ہند کے اشعار ہیں. نحن بنات طارقی نمشی علی النمارق والمسک فی المفارق والدر فی المخانق ان تقبلوا نعانقی ونفرش النمارق او تدبروا نفارقی فراق غیر وامق. اس اشعار کے معنی کیا ہیں؟ واضح طور پہ یہ ہند کی جو ہند ہے معاویہ کی ماں ہے. وہ معاویہ اس زمانے میں غزوہ احد کے وقت اس کی عمر کوئی 18 سال ہوا ہوگا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ بعثت کے وقت اس کی عمر کیا ہے، 10 12 13 ہے. 13 سال کے بعد یعنی ہجرت کے وقت اس کی عمر بنتی ہے 23 سال، بلکہ اس کی عمر 25 سال ہوگی. معاویہ کی عمر 25-26 سال ہوگی. اس زمانے میں جوان تھا یہ وہاں پہ بھی احد میں بھی موجود تھا یہ اس لشکر میں. اچھا، اس کی ماں کہتی ہے کیا، نحن بنات طارقی، یہ اپنے حسن کا تعریف کر رہی ہے کہ ہم تو ستاروں کی لڑکیاں ہیں. نمشی علی النمارق، ہمارا کام ہے بستروں پر، نرم بستروں پر، نمارق بولتے ہیں، نمرقہ اس کو بولتے ہیں، وہ سادہ کو، تکیے کو. ہمارا کام ہی یہی ہے کہ نرم و گرم بستروں پہ کھڑی ہونا، چلنا، ٹھیک ہے نا. تو یہ بستر پہ چلنا یہ خود دعوت ہے کس کی طرف، فعل گناہ کی طرف. والمسک فی المفارق، مفرق بولتے ہیں یہ جہاں پہ یہاں پہ بال کو انسان کھولتا ہے نا، بالوں میں گیسو میں جب بال کھولتے ہیں اس جگہ کو مفرق بولتے ہیں. اردو میں مجھے نہیں معلوم کیا بولتے ہیں اس کو. ہمارے بالوں میں، ہمارے گیسوؤں میں مشک کی خوشبو ہے. والدر فی المخانق، اور ہمارے گلوں میں مخنق، اس کو وہ گلے کو بولتے ہیں، یا مخنق قلادے کو بھی بولتے ہیں. ہمارے نیکلس میں در ہیں، نیکلس ہمارے بڑے خوبصورت ہیں. اپنے حسن کی تعریف کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے ہم تو بستروں میں چلنے والی بہترین ستاروں کی بیٹیاں ہیں. ہمارے بالوں میں، گیسوؤں میں کیا ہے، گیسوؤں میں خوشبو ہے، اور ہمارے گلوں میں جو ہار ہیں اس میں در ہیں، بڑے خوبصورت ہیں. اچھا، اس کے بعد واضح طور پہ کہتی ہے کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرے گا، اہل بیت علیہ السلام پہ حملہ کرے گا، مسلمانوں کے لشکر پہ حملہ کرے گا، ہم اس کے ساتھ جا کے سوئیں گی. ان تقبلوا نعانقی، جنگجوؤں سے کہتا ہے اگر تم آگے بڑھ کے حملہ کرو. یہ مکے سے کیا لے کے آئے تھے نا، لشکر لے کے آئے تھے کہ بدر کا ہم نے بدلہ لینا. اگر تم حملہ کرو تو ہم آپ کو گلے لگائیں گی. اچھا، صرف گلے لگانا آپ کہہ دو یہ تو زنا تو نہیں ہے نا، گلے لگائے گی، بھائی حق کرے گی. گلا تو بہت سارے لوگ لگاتے ہیں، وہ بھی کافر تھے، چلیں کفار ہے، مرد عورت کے ساتھ گلا لگاتی ہے تو زنا کہاں سے نکل گیا. ہاں، زنا اگلے جملے میں، وَنُفْرِشُ النَّمَارِقِ، اور آپ کے لیے گلے لگا کے آپ کو بستر پہ لے کے جائیں گے.
فرش کریں گے آپ کے لیے بستر, تشریف لائیے. گلے لگا کے جنگجو کو بستر پہ لے کے جانا, یہ واضح طور پر زنا کا واضح وعدہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ زنا کریں گی اگر آپ بشرط یہ کہ آپ جا کے حملہ کرو وہاں پر. او تدبروا نفارقی. ہاں اگر تم جنگ نہ کرو. جب علی علیہ السلام, حمزہ علیہ السلام, یہ لوگ حملہ کر رہے ہیں, تم پشت کر دو ان کی طرف, چپ جاؤ, جنگ نہ کرو, تو ہم آپ سے جدا ہو جائیں گے, آپ سے کبھی پر بات نہیں کریں گے ہم لوگ. فراق غیر وامقی, وامق بولتے ہیں محبوب کو. ہم آپ سے ایسا فراق اختیار کریں گے, محبوب والی فراق نہیں, مبغض والی فراق, کہ آپ سے پھر آپ ہماری نظروں سے گر جائیں گے آپ لوگ. تو یہ واضح طور پہ یہ ہند ہے بھائی, ہند چالو ہے کہ نہیں بھائی, ہند چالو ہے کہ نہیں بھائی. ان کے اپنی کتابوں میں بڑی پڑی یہ اشعار, غزوہ مغازی کی کوئی بھی کتاب اٹھائے نا, غزوہ احد میں یہ اشعار آپ کو مل جائیں گے, بڑے مشہور ہیں, سب نے روایت کیا. اچھا, پھر ابن عبد البر روایت کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت جب ان سے بیعت لی ہے, ہند سے کیا بیعت لی ہے؟ بیعت لی ہے لا یزنین, کہ آپ اس کے بعد زنا نہیں کرنا. زنا نہیں کرنا بھائی, ٹھیک ہے. ہند سے جب بیعت لی ہے, ٹھیک ہے نا, ان پہ تو یہ ہے ابو سفیان, یہ لوگ تو زبردستی مسلمان ہوئے تھے, کوئی دل سے تو مسلمان نہیں ہوئے تھے نا. بس اب زنا ممنوع ہے بھائی, زنا اب مسلمان بننا ہے نا, دین میں آنا ہے, قتل نہیں کریں گے, زنا نہیں کر سکتے. تو یہ واضح طور پر کیا ہے بھائی, بیعت کس بات پہ لیے؟ یہ سب ان کے کتب میں موجود ہے کہ معاویہ کی ماں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت لی ہے, ادب آج کے بعد زنا ممنوع. ولا یقتلن اولادہن, اور یہ کیونکہ یہ زنا کرتی تھی, اور زنا اپنی اولاد کو زندہ درگور کرتی تھی نا, اور اپنے اولاد کو بھی قتل نہیں کر سکتے. اب جو اسلام میں داخل ہوئے نا, اب یہ سلسلہ ممنوع ہے کہ اپنے حرامی بچوں کو تم جو ہے قتل کر دو, اور یہ ممنوع ہے, ٹھیک ہے نا. اور پھر ملاحظہ کرو, یہ کتاب الدر المنثور فی طبقات رباط الخدور, طبع مکتبۃ ابن قتیبہ, یہاں پر میرے محترم ناظرین صفحہ نمبر 537 میں, اس میں بھی یہی ہے کہ ملاحظہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بیعت لی ہے, یہ ہے تبایعنی, بلے کہ ان لا یزنی, کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, مجھے مل جائے وہ فقرہ. یہ قال ولا تزنین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزنین, صفحہ نمبر 538 میں جو بیعت لیا نا, اب زنا نہیں کر سکتی. یہ لا تزنین, یہ کوئی یہ سب نساء کے لیے نہیں ہے, سب عورتوں کے لیے نہیں ہے کہ سب عورتوں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, یہ مفرد ہے, مخاطب مفرد, کہ تم اب زنا نہیں کر سکتی. تم اب زنا, آج مسلمان بھی ہے نا, تو آج سے زنا ممنوع ہے, زنا کرے گی تو کوڑے لگ پڑیں گے. اچھا, اچھا عتبہ, اب واپس آتے ہیں کس کتاب کی طرف, کتاب الاحتجاج کی طرف, کہ اس کے بعد عتبہ نے تقریر کیا. عتبہ بھی اسی ہند کا بیٹا, عرض کیا ہند کا بیٹا ہے, معاویہ بھی ہند کا بیٹا ہے, لیکن باپ ان کا کون ہے؟ کیونکہ ہند چالو تھی, اس لیے جو وہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ واقعی ابو سفیان ان لوگوں کا باپ تھا یا نہیں تھا, لیکن رسمی طور, آفیشل طور پہ تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ یہ ابو سفیان کے بیٹے تھے. بہرحال ابو سفیان نے بات کیا, عتبہ ابن ابی سفیان, اب معاویہ کے بھائی نے, بڑا شہزادہ ہے, بادشاہ کا بھائی ہے, ٹھیک ہے نا. یا حسن ان اباک کان شر قریش لقریش اقطعه لارحامها. یا حسن, آپ کے والد قریش کے لیے بہت ہی مصیبت تھے, بہت ہی برے شر آدمی تھے, برے آدمی تھے. اس نے سب رشتے توڑ دیے قریش میں. اقطعه لارحامها, اس نے اپنے رشتہ داروں پر, اپنے خاندان والوں پر بڑے ظلم کیے. کیا ظلم کیا؟ واسفکه لدمائها, اس نے جتنا اس نے قریش کا خون کیا, کسی نے خون نہیں کیا. وانک لمن قتلت عثمان, اور آپ خود یا حسن
آپ عثمان کے قاتلوں میں سے، آپ خود عثمان کے قتل میں شریک ہیں. وَإِنَّ فِي الْحَقِّ أَن نَقْتُلَكَ بِهِ، اور ہمارا حق بنتا ہے، ہمارا حق بنتا ہے کہ عثمان کے مقابلے میں آپ کو کیا کریں؟ قتل کریں. تو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو جو بھی قتل کیا گیا کربلا میں، عبید اللہ ابن زیاد کے جملے ہیں کہ عثمان کے مقابلے میں عثمان کا ہم بدلہ لے رہے ہیں، اور یزید کے جملے ہیں کہ ہم نے بدر کا بدلہ لیا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کہنا کہ واقعی کربلا کیوں پیش آیا ہے، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام مدینے میں بھی رہتے، انہوں نے خود کہا کہ وہاں مجھے قتل کیا جاتا، مکے میں رہتے وہاں بھی ان کو وہی کربلا مکے میں واقع ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ وَإِنَّ عَلَيْكَ الْقُودَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنَّا قَاتِلُكَ بِهِ. عتبہ معاویہ کے بھائی یزید کے چچا نے کہا کہ یا حسن سلام اللہ علیہ، آپ پر خون ہے، قرآن کے آیات کے روح سے آپ قاتل ہیں اور آپ پر خون ہے، اور ہم اس خون کا بدلہ آپ سے لیں گے اور آپ کو قتل کریں گے. کس کا خون ہے؟ عثمان کا خون ہے. آپ لوگ عثمان کے قاتل ہیں، ہمارے خاندان کے بزرگ کے قاتل، ہم آپ کو قتل کریں گے. وَأَمَّا أَبُوكَ فَقَدْ تَفَرَّدَ اللَّهُ بِقَتْلِهِ فَكَفَانَا أَمْرَهُ. جہاں تک آپ کے والد صاحب ہے اس کو تو اللہ نے قتل کر دی، نستجیر بہ، اللہ نے آپ کے والد صاحب دنیا سے چلے گئے، اور ہم ان سے تو بدلہ نہیں لے سکتے، اللہ نے اسے بدلہ لے لیا. وَأَمَّا رِجَاؤُكَ الْخِلَافَ فَلَسْتَ فِيهَا، لیکن آپ خود تو ہمارے ہاتھ میں، آپ تو کہیں نہیں جا سکتے، ہم آپ کو قتل کریں گے. اور آپ جو خلافت کی تمنا کریں کہ آپ خلیفہ بن جائیں گے، تو نہیں، یہ خلیفہ آپ کو نہیں ملے گا، اور آپ کو کوئی خلیفہ ولیفہ نہیں ملے گا، آپ کو ہم قتل کریں گے عثمان کے مقابلے میں. اس کے بعد عقبہ ابن ابی معیط، الولید ابن عقبہ ابن ابی معیط، یہ ولید ابن عقبہ ابن ابی معیط، یہ عقبہ ابن ابی معیط کا بیٹا ہے. اور عقبہ جو ہے بنی امیہ کا ایک بہت بڑا سردار تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی تھا جو گندگی وغیرہ ڈالتا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنگ بدر میں جہنم واصل فرمایا تھا. اس نے بھی باتیں کی، اس نے کہا یا معشر بنی ہاشم کنتم اول من دب بعیب عثمان وجمع الناس علیہ. بنی ہاشم، آپ لوگ وہی تو ہیں کہ عثمان کی برائیاں اور عثمان کی عیوب لوگوں کو بیان کرتے تھے، اور تم لوگوں نے اس لوگوں کو عثمان کے خلاف ورغلایا تاکہ عثمان قتل ہو جائے. حتی قتلتموہ، اور تم ہی لوگوں نے عثمان کو قتل کیا، تم لوگ ہی عثمان کے قاتل ہو. حرصا علی الملک، تم بادشاہت کی تمنا رکھتے ہو، تم لوگ پاور کے ہنگری ہو، پاور کے بھوکے ہو. وقطیعۃ للرحم، اور تم میں کوئی تمہارے پورے خاندان میں کوئی اس بات کی کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ بھئی قریش ہمارا قوم ہے، قریش ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کی عزت کیا جائے. تم لوگوں نے جو قریش کا خون بہایا کسی نے نہیں بہایا. واستہلاک الامہ، تم لوگوں نے پوری امت کو برباد کیا. اتنے جنگیں تم لوگوں نے جمل میں، یہ نہروان میں، صفین میں. وسفک دماءها حرصا علی الملک، تم لوگوں نے وصف کی دماءها، اور تم لوگوں نے حکومت کے خاطر، بادشاہت کے خاطر امت کے خون بہائے. وطلب للدنیا الخبیثہ، تم لوگ خبیث دنیا کے طالب ہو. وحبا لها، تم دنیا کے عاشق ہو. وکان عثمان خالکم، عثمان آپ کا رشتہ تھا، عثمان آپ کا ماموں بنتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہے وہ. فنعم الخال کان لکم، عثمان آپ کے لیے بہترین ماموں تھا. وکان صہرکم، عثمان آپ کے خاندان کا داماد ہے، پیغمبر نے اپنی بیٹی اس کو دیا. نعم الصہر لکم، بہترین داماد تھا. قد کنتم اول من حسدہ وطعن علیہ ثم ولیتم قتلا، تم نے اپنے داماد کے خلاف حسادت کیا، اس کی برائیاں لوگوں کی بیان کی، اور تم لوگوں نے خود اس مظلوم داماد کو قتل کیا، عثمان کو قتل کیا. فکیف رأیتم صنع اللہ بکم، اب تم کیا چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ ہم لوگ تمہارے ساتھ کیا کریں گے؟ تم نے جو عثمان کا خون کیا ہے ہم آپ کو معاف کریں گے. ثم تکلم المغیرہ ابن شعبہ، پھر مغیرہ ابن شعبہ نے بات کی. فکان کلامہ وقولہ کلہ وقوعا فی علی علیہ السلام، مغیرہ ابن شعبہ نے اس کا پورا کلام ہی تک گالی، شتم علی علیہ السلام کو.
قال يا حسن إن عثمان قتل مظلوما فلم يكن لأبيك في ذلك عذر بريء ولا اعتذار مذنب. کہتے ہیں کہ بھئی عثمان کو قتل کیا گیا، آپ کے والد کا اس مسئلے میں کوئی عذر نہیں ہے کہ اس کا عذر ہم مان لیں، کوئی قابل قبول عذر ہو. ہمیں پتہ ہے انہو بقتلہ راض، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے والد صاحب علی علیہ السلام عثمان کے قتل ہونے میں راضی تھے، خوش تھے کہ قتل ہو جائے. وقد كان ابوك ناصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حیاتہ، آپ کے والد صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دشمن تھے. علی علیہ السلام وہ پیغمبر کے بھی نستجیر باللہ دشمن تھے. وعجلب علیہ قبل موتی واراد قتلہ، اور انہوں نے وہاں پہ مدینے میں بغاوت کی کوشش کر رہے تھے. بھائی علی علیہ السلام مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے لشکر جمع کی تھی اور وہ چاہتے تھے پیغمبر کو قتل کر کے خود جو ہے بادشاہ بن جائیں. پر پیغمبر کو پتہ چل گیا ان کا منصوبہ، انہوں نے کیا کیا. دیکھیں یہ کیسے پروپیگنڈے کرتے تھے. اب تو تاریخ میں تو اتنا لکھا ہے نا کہ بنی امیہ یہ مشہور ہے کہ علی علیہ السلام کو گالی دیتے تھے، ممبروں سے لعنت کرتے تھے، لیکن کیا کیا جھوٹ پہلے کہتے تھے اس کے بعد لعنت کرتے تھے نا، وہ تو کم آپ کو ملے گا. اب اس میں اس کے کچھ جھلک آپ کو ملتی ہے کہ کیسے جھوٹ بناتے تھے کہ علی علیہ السلام پیغمبر کے دشمن تھے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے پہلے انہوں نے تہیہ کر رکھا تھا، لشکر بنایا تھا کہ پیغمبر کو قتل کر کے اس پہ مدینے پہ قبضہ کر لیں، خود بادشاہ بن جائیں. پھر پیغمبر کو پتہ چل گیا کہ وہ اس کو نہیں کرنے دیا. پھر وہ ابو بکر امام تھا، خلیفہ تھا، اس کے ساتھ اس نے بیعت نہیں کی، اس کے خلاف دشمنی کی. بہرحال اس طرح کی باتیں. ثم نازع عمر حتى هم ان يضرب رقبته، پھر عمر سے بھی دشمنی کی. پھر عمر یہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کو قتل کر دوں. ہاں عمر نے کہا کہ بھائی میں قتل کر دیتا ہوں علی علیہ السلام کو. پھر اس نے معاف کر دیا. فعمد فی قتلی، تو پھر علی علیہ السلام نے خود عمر کو قتل کرایا. ٹھیک ہے نا. ثم طعن علی عثمان حتی قتل، پھر اس نے عثمان کے خلاف بغاوت شروع کی، عثمان کی برائیاں شروع کی بیان کرنا، لوگوں کو ورغلایا تاکہ اسی طرح عثمان کو بھی قتل کرائے. کل ہؤلاء قد شرک فی دمہم، ان سب لوگوں کے خون میں آپ کے والد صاحب شریک ہے. پیغمبر، ابو بکر، عثمان، عمر، سب کو کس نے قتل کیا؟ علی علیہ السلام نے قتل کیا. پیغمبر ابو بکر کو زہر دیا، عمر کو یہ کیا، عثمان کے ساتھ بھی یہ کیا. ٹھیک ہے نا. فأي منزلة له من اللہ یا حسن، تو آپ کے والد صاحب کون سے امیر المؤمنین ہیں؟ کون سے مسلمان تھے آپ کے والد صاحب؟ وقد جعل اللہ السلطان لولی المقتول فی کتابہ المنزل، اور بادشاہ جو ہے بالکل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ لکھا ہے کہ بادشاہ کو حق ہے کہ اگر کوئی مظلوم قتل ہوتا ہے اس کا بدلہ قاتل سے لے لے. کیونکہ آپ کے والد صاحب پیغمبر کے خلاف انہوں نے بغاوت کی ہے. عمر ابو بکر کو زہر دے کے، عمر کو خنجر کے ذریعے اور عثمان کو تلوار کے ذریعے قتل کرایا. اور بادشاہ کا کیا حق بنتا ہے؟ بادشاہ کا حق بنتا ہے کہ کوئی مظلوم مقتول ہوتا ہے تو قاتل سے اس کا بدلہ لے. اور اب بادشاہ کون ہے؟ معاویہ ہے، ہم ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہم ابھی آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، آپ سے بدلہ لے لیں تو ہمارا روکنے والا ہمیں کوئی نہیں ہے. فمعاویہ ولی المقتول بغیر حق، معاویہ بادشاہ ہے، معاویہ ان سب کا ولی ہے. بھائی ابو بکر کا بھی ولی ہے، عمر کا بھی ولی ہے، عثمان کا بھی ولی ہے. سب لوگ سب کو کس نے قتل کیا؟ آپ کے والد صاحب نے قتل کیا. فَكَانَ مِنَ الْحَقِّ لَوْ قَتَلْنَاكَ وَأَخَاكَ، کیا کہتا ہے عتبہ؟ کہتا ہے کہ ہمارا حق بنتا ہے، ہمارا حق بنتا ہے بھائی کہ ہم آپ کو اور آپ کے بھائی حسین دونوں کو قتل کریں. بالکل ہمارا حق بنتا ہے. واللہ ما دم علی بأخطر من دم عثمان، آپ کیا سمجھتے ہیں عثمان کا خون جو ہے کوئی چھوٹی چیز ہے؟ عثمان کو تم لوگوں نے قتل کیا، ہم اس کا بدلہ نہ لیں ہم لوگوں سے؟ اچھا، تو اس میں میرے محترم اسی کتاب احتجاج کے مقدمے میں مرحوم طبرسی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ جتنی روایات لائے ہیں یہ شیعوں کے نزدیک کیا سب متواتر ہیں. تو اس میں آپ واضح طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ بنی امیہ کی کیا ذہنیت ہے، کیا ذہنیت ہے ان کے دل میں کتنا غصہ ہے، کتنا کینہ ہے، کتنا حقد ہے اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے. ٹھیک ہے، ان کے، اور یہ ایک اجماعی بات ہے ان میں، اس میں کوئی مخالف بھی نہیں ہے. معاویہ بھی نہیں کہتا وہاں پر کہ بھائی یہ غلط کہہ رہے ہیں، ہمارا حق نہیں بنتا آپ کو قتل کرنے کا. معاویہ یہاں پر سکوت کر رہا ہے، ان کی طرف بات نہیں کرتا، لیکن ان کو جھٹلاتا نہیں ہے. وہ سیاست کی وجہ سے، کیونکہ وہ بادشاہ ہے، وہ
اپنی حکومت جو ہے اس میں آرامی چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس کی حکومت میں کوئی ایسی کوئی آشوب بپا ہو. لیکن آپ کو بنی امیہ کا ذہنیت کا پتہ چل رہا ہے کہ ان کی کیا ذہنیت ہے، ان کے خاندان میں ان کے جو بڑے لوگ ہیں، ان کے جو یہ اپنے خلاف اپنی حکومت کا سب سے بڑا آبجیکٹو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کریں، کہ یہ اپنا بدلہ لے لیں. اچھا، یہ آپ نے دیکھا میرے محترم ناظرین شیعہ کے طور پہ، یہ اسی بات کو مخالفین نے بھی روایت کی. یہ جمہرت و خطب العرب فی عصور العربیہ ہے، تالیف احمد ذکی صفوت ہے، جلد نمبر 2 ہے، یہ مصر میں چھپی ہے. یہاں پہ روایت کرتے ہیں زبیر بن بکار کتاب المفاخرات میں سے، وہاں پر یہ صفحہ نمبر 12 ہے. اس میں اسی واقعے کو انہوں نے روایت کیا جو بھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. اسی جو کتاب احتجاج میں زیادہ تفصیل کے ساتھ اس میں کچھ اختصار ہے، انہوں نے بھی روایت کیا. اب ملاحظہ کریں، بطور مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. عامر بن العاص نے وہاں پہ جو خطبہ دیا اس میں یہ کہا ہے، فلم یترک شیئا یعیب به الا قال. پہلے اس نے امیر المومنین علیہ السلام کا ذکر کیا، اس کو جتنے عیب آتے تھے اس نے امیر المومنین علیہ السلام سے نسبت دیا، اور امیر المومنین علیہ السلام کو ان عیوب سے موصوف کیا ہے. وقال، اس نے کہا انه شتم ابا بکر. یہ شتمہ جو ہے تصحیف سما کا، اس نے ابو بکر کو کیا دیا ہے؟ زہر دیا، جیسے میں نے آپ کو دکھایا کتاب احتجاج میں. وکرہ خلافت، ابو بکر کی خلافت کا بھی وہ مخالف تھا. وامتنع من بیعت، اس کے ساتھ بیعت بھی نہیں کی. ثم بایعہ مکرہا، اور پھر زبردستی کی بیعت کی اس نے. وشرک فی دم عمر، اور عمر کے خون میں بھی یہ شریک تھا. عمر کو بھی اس نے قتل کیا، آپ کے والد نے قتل کیا. وقتل عثمان ظلما، اور عثمان کو بھی یہ جو تھا آپ کے والد صاحب نے ظلم کے ساتھ عثمان کو قتل کیا، بے گناہ قتل کیا. وادعا من الخلافت ما لیس له، اور خلافت کا مدعی تھا، خلافت اس کا حق بنتا ہی نہیں تھا. پھر اس نے کہا فاما ابوک فقد تفرد اللہ بہ وکفانا امرہ. جہاں تک علی علیہ السلام کا تعلق ہے تو چلو اللہ نے ان کو مروا دیا، اور ہمیں وہ زحمت نہیں کرنی پڑ رہی ہے کہ ہم اس کو قتل کر دیں. واما انت فانک فی ایدینا، لیکن جہاں تک آپ کا تعلق ہے اور آپ کے بھائی امام حسین علیہ السلام، آپ تو ہمارے ہاتھ میں، جب آپ کو چاہیں. آپ لوگ قاتل لوگ ہو، آپ لوگوں نے ہمارے خاندان کا خون کیا ہے، آپ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم آپ لوگوں کو قتل کریں. نختار فیک الخصال، یہ ہمارے آپشنز ہیں کہ آپ کو قتل کریں. ولو قتلناک ما کان علینا اثم من اللہ ولا عیب من الناس. اگر ہم آپ کو قتل کریں تو یہ شریعت میں گناہ نہیں ہے، لوگ بھی ملامت نہیں کریں گے، ہمارا حق بنتا ہے آپ کو قتل کریں. یہاں پہ ولید ابن عقبہ ابن ابی معیط کا اقوال ہے کہ آپ کے والد صاحب نے قتلہ ابو کا ظلم لا عذر له ولا حجہ. آپ کے والد صاحب نے بلا دلیل بلا عذر عثمان کو قتل کیا ہے، ظالم بن کر. عثمان بے گناہ کو قتل کیا اس کو. فکیف ترون اللہ طلب بدمہ، اور بھائی آپ لوگ جو ہیں، آپ میں ہمارا خون ہے، آپ لوگ ہمارے قاتل ہو، ہمارے خاندان کے قاتل ہو. اس کے بعد عتبہ ابن ابی سفیان کے اقوال ہیں، وَإِنَّكَ مِمَّنْ قَتَلَ عُثْمَانَ وَنَحْنُ قَاتِلُوكَ بِهِ. پہلے اس نے امیر المومنین صاحب کو گالی دی وغیرہ وغیرہ، پھر اس نے کہا کہ ہم آپ کو پکڑ کے قتل کرنا چاہتے ہیں، عثمان کے مقابلے میں آپ کے بھائی کو بھی قتل کرنا چاہتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کو. وَإِنَّكُمْ يَا بَنِي هَاشِمْ قَتَلْتُمْ عُثْمَانَ، تم لوگ بنی ہاشم عثمان کے قاتل ہو. وَإِنَّ فِي الْحَقِّ أَن نَقْتُلَكَ وَأَخَاكَ بِهِ، اور ہمارا حق بنتا ہے کہ تم کو اور تمہارے بھائی حسین کو عثمان کے مقابلے میں ہم قتل کر دیں. یہی بھائی. وَأَمَّا أَنْتَ فَوَاللَّهِ مَا عَلَيْنَا لَوْ قَتَلْنَاكَ بِعُثْمَانَ إِثْمٌ وَلَا عُدْوَانَ. اگر ہم آپ کو عثمان کے مقابلے میں قتل کر دیں، آپ کے خاندان والوں کو قتل کر دیں، تو یہ ہمارے لیے کوئی عیب نہیں ہے اور کوئی گناہ بھی نہیں ہے، ہمارا حق بنتا ہے. اس کے بعد دوسروں نے بھی یہی جملے کہے بھائی. تو آپ کو اب پتہ چلا نا کہ بنی امیہ کے کیا ارادے ہیں، بنی امیہ کس منظر سے اہل بیت علیہ السلام کو دیکھ رہا ہے. تو واقعی کربلا جو ہوا ہے، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا ہے، معاویہ چلا گیا
جو ان لوگوں نے کیا ہے. تو اس میں آپ کو تعجب کیسا ہے کہ ایک دفعہ آپ سمجھتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے انقلاب کیا؟ نہیں. امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکل کر جب مکے گئے تو کس لیے گئے؟ انہوں نے اپنے جملے کیا تھے کہ مدینے میں مجھے قتل کیا جائے گا, میں مکہ جا کے رہوں گا, اگر مجھے وہاں پہ امن ملے میں وہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا, میں ادھر ہی رہوں گا. جملے میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو بہت سارے دکھائے تھے, یاد ہے آپ کو؟ یہ عثمان کا جو خون تھا, ملاحظہ کریں, یہ کتاب اعمالی صدوق رحمہ اللہ, اس کے متعلق امام حسین علیہ السلام کو اسی کے مقابلے میں اور بدر والوں کے مقابلے میں شہید کیا گیا. ملاحظہ کریں, اعمالی صدوق چھاپ النجف الاشرف, یہ مجلس 30 ہے, امام محمد باقر علیہ السلام کی بہت لمبی حدیث ہے, یہ صفحہ نمبر 137 ہے. عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے لشکر کو بھیجا عمر ابن سعد کے کمانڈ میں کربلا, امام حسین علیہ السلام کے مقابلے, اور اس کو رپورٹ ملی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے میٹنگ کی ہے عمر ابن سعد کے ساتھ. تو اس نے شمر کو 4000 مزید سپاہی دے کر اس کو بھیجا ہے کہاں پر؟ کربلا, اور ایک خط لکھ کے دیا شمر کو کہ یہ جا کے عمر ابن سعد کو دینا. اذا اتاك كتابي هذا فلا تمهلن الحسين بن علي وخذ بكظمه وحل بينه بين الماء وبينه. خط لکھا ہے کہ بھئی جب یہ خط آپ کو پہنچ جائے پھر مزید حسین علیہ السلام کو آپ نے مہلت نہیں دینا, اور اس پہ آپ نے سختی کرنا ہے, اور اس پہ آپ نے قتال شروع کر دینا ہے, لیکن سب سے پہلے آپ نے ان کا ایکسس پانی تک روکنا ہے. ان کا جو پانی تک رسائی ہے وہ آپ نے وہ رسائی کاٹ دینی ہے, تاکہ یہ راستہ ان کے پاس نہ ہو نہر سے پانی لانے کا. کما حیل بین عثمان و بین الماء یوم الدار, جس طرح عثمان کو مدینے میں کنویں سے پانی لانے سے روکا گیا تھا. ٹھیک ہے نا؟ عثمان کو کیوں یاد کر رہا ہے آپ؟ کیونکہ بنی امیہ کا پہلا سے ان کی ذہنیت یہی تھی کہ عثمان کو ان لوگوں نے قتل کیا, تو عثمان کا اپنے بدلہ لینا. یہ مقتل حسین علیہ السلام ہے لأبی مخنف, چاپ مکتبۃ الالفین الکویت, سنہ 1987 میں چھپی ہے. ملاحظہ کریں, یہاں پر صفحہ نمبر 132 میں خطبہ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کا یوم عاشور اپنے اعداء سے, اپنے دشمنوں سے, بنی امیہ کے سرداروں سے, بنی امیہ کے لشکر سے. ثم توجہ نحو القوم وقال, انہوں نے دشمن کی طرف رخ کیا اور فرمایا یا ویلکم علی ما تقاتلونی, فرمایا کہ اے بنی امیہ کے لشکر, علامات کس لیے مجھ سے لڑتے ہو, کس لیے مجھ سے لڑتے ہو. دیکھیں, اگر ایک شخص خود اس نے بغاوت کی ہو, خروج کیا, تو یہ سوال نہیں کرتا نا تو سامنے والے کیوں مجھ سے لڑتے ہو, تو آپ نے خروج کیا لڑتے ہیں. یہ سوال وہ شخص کرتا ہے جس نے خروج نہیں کیا ہے, انقلاب نہیں کیا, بغاوت نہیں کی ہے, دشمن آ گئے اس کو مارنے پہ آ گئے, بے گناہ مارنے پہ آ گئے. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ یہ سوال اس کے کیسے کیا جاتا ہے؟ اگر میں نے لشکر نکالا ہے کہ مثلا میں لشکر لکھا دوں مثلا کہ میں ایک شہر کو اس کو فتح کرنا چاہتا ہوں, شہر والے میرے مقابلے میں آ جائیں, تو میں یہی کہوں گا کہ تم کیوں میرے مقابلے میں آ گئے. یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. یہ سوال اس وقت بنتا ہے کہ وہ میرے مقابلے میں آ جائیں اور میں نے کوئی ایسی حرکتیں نہیں کی کہ میں اس کے خلاف لشکر نکالوں, اس وقت بنتا ہے, ٹھیک ہے نا. علی کل حال یا ویلکم علی ما تقاتلونی, اے بنی امیہ کے لشکر, مجھ سے کیوں, کس وجہ پہ تم لڑتے ہو. علی حق ترکتو, کیا میں نے کوئی حق میں نے ترک کیا ہے, میں نے نماز چھوڑی ہے, میں نے کلمہ چھوڑا, میں نے قرآن ترک کیا, میں نے حج کا انکار کیا, کوئی حق بات میں نے ترک کیا کہ میں مباح الدم ہوا ہوں, میں واجب القتل ہوا ہوں, میرا خون جائز ہے, یہ کوئی ایسی بات ہے. ام علی سنت غیرتها, یا کوئی ایسی شریعت, کوئی سنت کی بات ہے جس کے میں نے چینج کیا, بھائی میں نے سنت چینج کیا, تم مجھ سے اس لیے مجھ پہ لڑتے ہو. ام علی شریعت بدلتها, یا کوئی شرعی حکم ہے جس کو میں نے تبدیل کیا, کس لیے مجھ سے لڑتے ہو.
فقالوا انہوں نے جواب دیا بل نقاتلک بغضا منا لابیک وما فعل باشیاخنا یوم بدر وحنین. تو انہوں نے کیا کیا جواب میں؟ بنو امیہ والوں نے کہا ہم آپ سے اس لیے لڑتے ہیں، اس لیے نہیں لڑ رہے آپ سے کہ آپ نے نماز چھوڑ دی یا آپ حج کا انکار ہے یا قرآن کو ترک کر دیا یا شریعت میں تبدیلی لائی یا سنت کو تغییر دیا، نہیں، اس لیے آپ سے لڑتے ہیں. نقاتلک ہم آپ سے لڑنے آئے اور آپ کو قتل کریں گے. بغضا منا لابیک کیونکہ ہمارے دلوں میں آپ کے والد کا بڑا دشمنی ہے، آپ کے ابا جان سے ہمارا خون ہے، انتقام لینا ہم نے ان سے، ہمارے دلوں میں ان سے دشمنی ہے، سخت دشمنی. وما فعل باشیاخنا اور انہوں نے جو ہمارے بزرگوں کے ساتھ کیا، انہوں نے ہمارے قوم کے سرداروں کے ساتھ جو کیا، جو ان کا خون بہا ہے. کب؟ بدر و حنین، بدر میں اور حنین میں. تو یہ تو دیکھیں، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہہ سکتے تھے، اصل تو پیغمبر نے ان کا خون کیا تھا نا. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام تو ایک سپاہی تھے، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام تو تابع تھے، جو رسول کا فرمان ہے اسی پہ چلتے تھے، وہ اپنے حکم سے تو نہیں لڑتے تھے نا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا حکم دیا ہے تو علی علیہ السلام لڑے نا. اصل تو ان کو کہنا یہ چاہتا کہ بغضا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ ان کے سیاسی مفاد میں نہیں تھا، کہ پیغمبر کو کھل کر برا نہیں کہہ سکتے تھے، ہاں علی علیہ السلام کو کہتے تھے. اچھا تو ہاں ہم آپ سے پرسنلی کوئی ہمارا دشمنی نہیں ہے، آپ کے والد سے دشمنی ہے کہ انہوں نے ہمارے اشیاخ کے ساتھ جو کیا. فلما سمع کلامہم بکا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کا جواب سنا تو روئے ہیں امام حسین علیہ السلام، روئے ہیں امام حسین علیہ السلام بنی امیہ کے جواب میں کہ یہ کس لیے مجھے قتل کر رہے ہیں. اوکے بھائی، ابھی اتنا ہی کافی ہے، 1 گھنٹے سے زیادہ تقریر ہو گئی نا، 1 گھنٹہ 20 منٹ. اب میں آپ کے کچھ کال لینا چاہتا ہوں بھائی. جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف